الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کا سلسلہ، اور آپ یقین مانیں کہ جب دعا کے الفاظ آدمی کے دل سے نکلتے ہیں تو جیسے کسی نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اللہ کے حضور انسان تو عاجز ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اور معمولی سے معمولی چیزیں بھی اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سے کیا شرمانا، اللہ کو ہماری حاجتوں کا پتہ ہے۔ تو اللہ سے معمولی سے معمولی چیز بھی مانگنے سے احتراز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو، یعنی یہ توحید کا وہ لیول ہے کہ ہمہ تن اور ہمہ وقت اللہ سے مانگنے، اللہ سے گڑ گڑانے اور اللہ کی طرف اپنی نگاہ کو، اپنے سوچ کو، اپنے مرکز کو صرف اللہ کی ذات پہ مرکوز رکھنا، اسی سے سب کچھ مانگنا، اللہ سے سب کچھ مانگنا اور اللہ سے سب کچھ حاصل کرنے کی پہ یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور جو سارا توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھتے ہیں۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ سے کوئی امید، کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ توقع، امید، استعانت، مدد، سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات سے ہی طلب کیا جائے۔ ایک اور دعا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو مانگنے والا بنائے۔ محتاج اور مسکین تو ہم ہیں ہی، لیکن اس کا احساس بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت اور رسوائی کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے۔ وہ فیصلہ کر لے کسی کو عزت دینے کا تو پوری دنیا مل کے بھی اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے کسی کو رسوا کرنے کا اور اس کی بدنامی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پورا جہان بھی مل کے اس آدمی کو عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات مکرم، ایک حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ دو شخص باہم جھگڑ پڑے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو غصے میں گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے کہ اگر یہ شخص وہ پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب الفاظ دیکھیے جو ہمیں سب کو ہی آتے ہیں۔
لیکن اس کا موقع محل اور اس کو کہاں پہ اس کی جو ہے اس کا مؤثر ہونا اور اس کو پڑھنے کا جو صحیح ٹائم اور وقت، وہ دیکھیے کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی کو انتہا درجے کا غصہ آ گیا، تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر میں اس کو بتا دوں اور یہ شخص وہ پڑھ لے تو یہ اس کی کیفیت نہ رہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ صحیح بخاری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے، غصہ بھی شیطانی فعل ہے، شیطان کی وجہ سے انسان کے اندر جو غصہ جو ہے وہ اس کو بھڑکاتا ہے شیطان۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کسی اور دن عرض کروں گا۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی کہ غصہ دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ ادا کرنا انسان کو شیطان کے شر سے نکال لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو غصہ آ جائے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں، اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائیں، اگر وہ لیٹا ہے تو وہ اس کو پانی پلایا جائے، وہ پانی پی لے۔ تو یہ چونکہ امن کا دین ہے، اسلام امن ہے، سراسر رحمت، سراسر امن آشتی کا دین ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مجموعی طور پہ یا انفرادی طور پہ کسی طرح بھی امن جو ہے اس کو تباہ کیا جائے، بد امنی کو پھیلایا جائے، نہ انفرادی سطح پہ اور نہ اجتماعی سطح پہ۔ اسلام جو ہے وہ اس بات کی قطعی نفی کرتا ہے۔ وہ تو ایک ایک بندے کی سلامتی کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں کہ تم سلامتی کی دعا کیا کرو۔ تو یہ دین اللہ کی نعمت غیر مترکبہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔